یہ کیوں دوگلی ہے اتنی؟ ان کو گورنمنٹ کو کہو کہ اپنے لوگوں سے سچ بولے. یہ ریکارڈ پہ ہے سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ہمارے آصف علی زرداری کو کوئی فرق نہیں پڑا اس چیز سے. کسی کو کوئی شرم نہیں آئی. شرم ہو تو شرم آئے. آج کل پاکستان میں ایک اور ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے, یہ جی غیرت لابی کیا چیز ہے؟ یہ غیرت لابی جی, عمران خان غیرت لابی میں سے ہے. جس انسان میں غیرت نہیں ہوتی, جس ملک میں غیرت نہیں ہوتی, اس کا مطلب اس کی کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہے, اس کا کوئی کعبہ قبلہ نہیں ہے. وہ کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے؟ مجھے کئی دفعہ کہا جاتا ہے عمران صاحب آپ بڑے آئیڈیلسٹک ہیں. یہ جنرل مشرف نے کہا تھا, عمران خان تم بڑے آئیڈیلسٹک ہو, پریگمیٹک ہو. میں نے جنرل صاحب کو کہنا تھا, میں کہا جنرل صاحب پریگمیٹک ہو کے آپ نے اپنا حال آج دیکھ لیا ہے کہ لنڈن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سب سے زیادہ پریگمیٹک تو پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. سب سے زیادہ پریگمیٹک تو جس کا کوئی دین ایمان ہی نہ ہو, جس کا کوئی ویلیو سسٹم ہی نہ ہو, تو پھر کچھ بھی کسی چیز بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے لوگوں کو بیچ سکتے ہیں امریکہ کو, جو آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بڑے فخر سے کہ 700 لوگ میں نے امریکہ کو بیچے. کوئی شرم نہیں آئی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی 3 بچوں کی ماں, 1.5 سال سب سے چھوٹا بچہ, آپ نے امریکنوں کو پکڑا دیا اور آج بیچاری جیل کے اندر جو اس کا حال ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ ہم کسی دہشت گرد کے ساتھ نہیں ہیں. ہر قسم کی دہشت گردی کو میں کنڈیم کرتا ہوں. میں یہ ڈرون اٹیکس کی دہشت گردی کو بھی کنڈیم کرتا ہوں, اور وہ دہشت گرد جو عورتیں بچے مارتے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. لیکن دہشت گردی کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے؟ کیا دہشت گردی کی جنگ بمباری سے لڑی جاتی ہے؟ دہشت گردی تو ایک آئیڈیا ہے. آپ آئیڈیاز کی جنگ آئیڈیاز سے جیتے ہیں. اب بمباری کر کے کبھی کبھی جنگ جیت سکتے ہیں. بے قصور عورتوں بچوں پہ بم پھینک رہے ہیں. آج لاکھوں لوگ بے گھر ہیں ٹھنڈ کے اندر. قبائلی علاقے کے باہر تقریباً 10 لاکھ لوگ آج گھروں سے باہر بے گھر ہوئے ہوئے. کوئی پوچھنے والا نہیں. سارے قبائلی علاقے کا نظام ختم ہو گیا, ان کی معیشت ختم ہو گئی ہے, اکانومی ختم ہو گئی ہے. فرنٹیئر کی 80% اکانومی بیٹھ گئی ہے. اور جنگ کیا لڑ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں جی بتائیں اس کا مقصد کیا ہے جنگ کا, ختم کیسے ہوگی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. کیونکہ جو ڈالر لے کے اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کریں, ان کو کیا فکر اپنے لوگوں کی؟ ان کا تو سب کچھ باہر پڑا ہے. وہ بھی مشرف اور شوکت عزیز کے پاس آ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. ان کی ساری جائیدادیں, بینک اکاؤنٹ سب ملک سے باہر پڑے. یہ بھی دوسرا المیہ ہے کہ آپ کیسے پاکستان کی سیاست کر سکتے ہیں جب آپ کی پراپرٹیز, بینک اکاؤنٹس ملک سے باہر پڑے. فیصلے پاکستان میں کر رہے ہیں اور اپنا سب کچھ باہر رکھا ہوا ہے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کی جائیدادیں اور پیسے زیادہ تر باہر پڑے. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرو, اپنا پیسہ آپ نے باہر لے گئے ہیں منی لانڈرنگ کر کے. باہر بزنس ہی کوئی نہیں ہے. بزنس پاکستان میں ہے, پیسہ باہر پڑا ہے. اور پاکستانی جو یہاں سے بیچارے کمائی کر کے پیسہ بھیجتے ہیں, وہ پیسہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتا. 10 لاکھ روپیہ دن کا خرچہ ہے پریزیڈنسی کا. 124 کروڑ روپے کے صرف پریزیڈنٹ کا اور پرائم منسٹر کا دونوں کا خرچہ 1 ارب روپے سے زیادہ اوپر ہے. ٹریول, باہر کا بیرون ملک دورے. بھئی آپ بیرون ملک کیا کرنے جاتے ہیں؟ ملک میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں, وہاں بجلی نہیں ہے, وہ بجلی کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہر روز وابڈا کا منسٹر, جی میں ایک عوام کو ایک اور کڑوی گولی کھلانا چاہتا ہوں, قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں اوپر. لوگ بچارے آگے لوگ, پہلے تو بجلی ہے ہی نہیں, وہ ہے تو وہ بچارے افورڈ نہیں کر سکتے. میں ایک علاقہ ہے خوشاب اور میاں والی کا, ادھر ٹیوب ویل کا کافی نیچے پانی ملتا ہے, تو ٹربائنز لگاتے ہیں لوگ. 14 لاکھ لوگ ہیں وہاں. اس سارے جو پہاڑی علاقے کے ساتھ ساتھ جو لوگ رہتے ہیں میاں والی میں بھی اور خوشاب میں بھی, 14 لاکھ لوگ ہیں. ان کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ مہنگا بجلی کر دیا کہ وہ بیچارے ٹیوب ویل ہی نہیں چلا سکتے اپنے. 14 لاکھ لوگ
نہ وہ پانی پی سکتے، پانی نہیں پی سکتے، پانی کے لیے ٹیوب ٹربائن نہیں چلا سکتے، فصلوں کو پانی نہیں دے سکتے. اور کتنا خرچہ ہے 14 لاکھ لوگوں کو سبسڈائز کرنے کا؟ آپ حیران ہوں گے، 23 کروڑ روپیہ. 23 کروڑ روپے کے پیچھے 14 لاکھ لوگوں کو برباد کر دیا. اور رہن سہن دیکھیں آپ، جو آپ پیسہ بھیجتے ہیں وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ پریزیڈنسی، پرائم منسٹر ہاؤس، فورن ٹریول، بلٹ پروف گاڑیاں، 90 وزیروں کی فوج. وہ کیا کام کرتے ہیں مجھے نہیں ابھی تک پتا، کیا مجھے نام ہی نہیں پتا وزیروں کے. ٹکریں لگ رہی ہیں ان کے ایسکورٹس کی، کوئی ادھر جا رہا. 70% پنجاب، 70% لاہور کی پولیس اور 70% اسلام آباد کی پولیس صرف وی آئی پیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو پھر لوگ ٹیکس کیوں دے؟ آج پاکستان کا دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے، 8.5%. ہندوستان کا 16% ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کا تقریباً 50% ہے. تو 8.5% اگر لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو پاکستان تو قرضوں میں ڈوبے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم کیوں اتنے کم قرضے ٹیکس دیتی ہے، جب پاکستانی قوم دنیا کے اندر سب سے زیادہ چیریٹی دیتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آغا خان کی ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ پر کیپٹا پاکستانی سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک مثال کھڑا ہوں. شوکت خانم 1 ارب 60 کروڑ روپے کا غریبوں کا علاج کرتی ہے، خسارہ لیتی ہے 75% مریضوں کا مفت علاج کرتے ہوئے. 160 کروڑ روپیہ کا خسارہ ہے، 1.6 بلین روپیز. میں ایم ڈی ہیوسٹن میں گیا. ایم ڈی اینڈرسن کینسر سینٹر ہے جو امریکہ کا سب سے بڑا کینسر سینٹر. اس کا خرچہ، اس کا اینیول بجٹ $2.5 بلین ہے. تو اس کے میں جب وہاں تھا ادھر ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ کرنے گیا پاکستانیوں میں، تو مجھے ایک ڈاکٹر آیا اور کہتا کہ ان کا جو ہیڈ ہے وہ ایم ڈی ہیوسٹن کا، وہ مجھے انوائٹ کر رہا ہے، وہ میرے سے ملنا چاہتا ہے. تو اگلے دن میں بریک فاسٹ پہ ملا اسے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے ہاسپٹل کا امریکہ میں پتا چلا ہے، یہ آپ کا ہاسپٹل ایک میریکل ہے. کیونکہ اس نے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ جو ہندوستان میں ہاسپٹل ہے، وہ کہتا کہ وہ جو ہاسپٹل ہے وہ بڑی برے حالات ہیں اس کے. اور کتنا ٹاٹا انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ سبسڈی ملتی ہے. ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز کی انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، اس کے باوجود 1 کروڑ روپیہ غریبوں کو خرچ کرتا ہے اور پھر بھی مشکل میں ہے. یہ ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے، پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل، نو گورنمنٹ سبسڈی. اور آج ہر سال بہتر، آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے، میں آپ کو صرف پاکستان میں ٹیلنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں. جو ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں، کہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جس کا آپ سوچ لیں کہ ہم نے ریسرچ اپنا سینٹر شروع کیا، ہمارے پاس کتنے فنڈز ہوں گے. اس کے باوجود ہمارے ہاسپٹل نے بھی جو کینسر کانفرنس کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی لاہور میں پچھلے اپریل میں، ادھر 2 بریسٹ کینسرز کی جینز آئسولیٹ کی ہمارے ریسرچرز نے. تو وہی نہیں چیز ہے، ان ہاؤس شوکت خانم نے ہم نے اپنا MIS سسٹم، انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کیا. وہ آج ہم نے کوئی $2-3 ملین کی ہم بیچ رہے ہیں، وہ بیچ رہے ہیں لوگوں کو. خود ان ہاؤس اپنے لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے. انٹیگریٹڈ سسٹم کہ آپ یہاں سے بھی ڈونیشن دیں گے تو وہ سیدھا ایک سینٹرل کمپیوٹر پہ جاتا ہے جو سارا جدھر بھی دنیا میں ڈونیشن آتی ہے، یعنی کہ ایسا سسٹم پاکستانیوں نے ڈیولپ کیا. تو وہ مجھے ایم ڈی ہیوسٹن والا ایم ڈی اینڈرسن والا جو کہتا کہ یہ ہم آپ سے کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ میں بڑا پوٹینشل ہے. میں ہی آپ کو صرف اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے اندر پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. اگر 8.5% ہمارا صرف اس وقت ٹیکس ریونیو ہے، وہ اس لیے ہے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے حکومت کے اوپر. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں
کیونکہ میں وہ پاکستانی ہوں جو پیسہ اکٹھا کر چکا ہے، کرتا ہے ہر سال پاکستانیوں سے. مجھے پتہ ہے پاکستانی کتنے جنرس ہیں. میں ابھی جو ماشاءاللہ جو ہماری یونیورسٹی شروع ہوئی ہے، نمل یونیورسٹی، جو ہم نالج سٹی بنانا چاہتے ہیں، بریڈفورڈ یونیورسٹی کی کولیبریشن سے، ادھر بیٹھ کے دیہات کے اندر، وزیرستان سے صرف کوئی 40-50 میل دور ہے اسٹریٹ لائن میں جو نمل ہے،